الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ او والضحا کشف الدجا بجمالہ۔ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، قرائے اعظام، ثناخانان مصطفیٰ، برادران اسلام، میرے بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ پاکیزہ بابرکت روحانی محفل محترم و مکرم جناب چودھری غلام رسول مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل شریف کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے اور بالخصوص ہمارے بزرگوں کے لیے بخشش، مغفرت، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ لواحقین، پسماندگان، اہل خانہ، اولاد، بھائیوں کو اس صدمے پہ صبر جمیل اور اجر عظیم کی دولت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، بار بار جو نا یہ اشارے آ رہے ہیں، قریب ہو جائیں، جزاکم اللہ۔ یہ جو نا انشاءاللہ پورے 10:30 بجے جو نا دعا ہوگی، توجہ ادھر رکھنی ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ایصال ثواب کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں، جہاں ہماری حاضری کا مقصد مرحوم کے لواحقین، پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا ہے۔ وہیں پر ہماری اس حاضری کا اہم اور مین مقصد اپنے بزرگوں کے لیے، مرحوم کے لیے بخشش اور مغفرت کی اجتماعی دعا بھی کرنا ہے، اور یقیناً اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا بخشش و مغفرت کی، یہ دعا کرنے والے کے لیے بھی اور جس کے لیے دعا کی جا رہی اس کے لیے، دونوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بالخصوص دعا کرنے والوں میں اگر مرحوم کی اولاد شامل ہو تو اس دعا کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کریم کا خصوصی کرم ہے۔ میرے لجپال نبی نے خود فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور کے اندر یہ روایت نقل فرمائی، حضور نے فرمایا، امتی امت مرحومۃ، میری امت پہ اللہ کے بڑے کرم ہیں، بڑے کرم ہیں، اور ان کرموں میں سے کرم یہ کہ تدخل قبورہا بذنوبہا، میری امت جب قبور میں جائے گی، اپنے قبروں میں جائے گی تو اس حال میں جائے گی کہ ان کے ساتھ گناہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں رہ کر انسانی تقاضوں کے مطابق گناہ کیے ہوں گے،
لیکن تخرج من قبورها لا ذنوب علیہا، کل قیامت کے دن جب میری امت اپنی قبروں سے اٹھے گی تو میرے لجپال نبی نے فرمایا اللہ کا یہ کرم ہوگا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھیں گے۔ بظاہر ہر بندے کے ذہن میں ایک اشکال اٹھتا ہے کہ جی یہ وجہ کیا ہے کہ بندہ قبر میں گناہ گار گیا اور قبر سے اٹھے تو گناہ سے پاک صاف ہو کر۔ بظاہر یہ بات عقل میں آتی نہیں، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دار التکلیف ہے۔ قبر میں جانے کے بعد بندے کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو گناہ ساتھ گئے وہ ساتھ رہنے چاہیے، جو نیکیاں ساتھ گئیں ساتھ رہنی چاہیے۔ گناہ مٹ گئے، نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے لجپال نبی نے اس اشکال کا ازالہ بھی فرمایا کہ تمحص عنہا باستغفار المؤمنین لہا، فرمایا کہ بظاہر تو گناہ گار تھے، لیکن بعد والے اہل ایمان نے جب ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے ان دعاؤں کے طفیل اس کے گناہوں کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہمارا عمل ابس بے فائدہ رائگاں نہیں، یہ ہمارے مرحوم کے لیے بہترین بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور تحفے کا بہترین جو ہے کہ یہ صورت بھی ہے۔ اللہ کریم بار دیگر دعا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بخشش فرمائے، درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 میں سے، اللہ کریم نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس آدمی کے اندر دو چیزیں ہوں، اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے پختہ کاموں میں سے، اولو العزم لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ دو پختہ کام کون سے ہیں؟ فرمایا جس کے اندر پہلی بات صبر والا، جس کے اندر صبر و تحمل بردباری والی خصلت ہو، یہ اعلیٰ ترین عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ اور دوسرا کام فرمایا وغفرہ، دوسروں کو معاف کر دینا، بخش دینا، عفو و درگزر۔ جس بندے کے اندر صبر و تحمل، عفو و درگزر، یہ دو خاصیتیں جس بندے کے اندر ہوں، میرے رب کریم کا فرمان ہے کہ یہ عزم امور میں سے بڑے اعلیٰ کاموں میں سے ہے۔ کم لوگوں کو اللہ کریم یہ دو خصلتیں عطا فرماتا ہے، ایک تو صبر اس کے اندر ہو، مصائب و آلام آئے، دکھ تکالیف آئیں، کسی کی طرف سے کوئی بدزبانی کا تیر اٹھے، کوئی تکلیف اٹھے، وہ صبر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے معاف بھی کر دے، درگزر بھی کر دے، صبر بھی کرے، عفو و درگزر والی خاصیت بھی ہو۔ تو میرے لجپال کریم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کریم نے یہ اس کو دو اعلیٰ صفتیں اس کو عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ کہ ہمارے اندر عدم برداشت ہے، صبر والی بات نہیں، تحمل والی بات نہیں، اور دوسری بات عفو و درگزر ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا۔ ہر بندہ انتقام کی سوچتا ہے، بلکہ بندے کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر اس نے مجھے اینٹ ماری تو میں اسے پتھر کا جواب دوں۔ حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں صبر و تحمل، عفو و درگزر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کریم نے بارہا قرآن پاک کے اندر ان دو صفات کی تعریف بھی فرمائی، اور جو لوگ ان صفات سے محروم ہیں اللہ کریم نے ان کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ متقین کی صفات بیان کرتے اللہ کریم نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس نے غصہ پی گیا، صبر کیا، والعافین، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور تیسری بات واللہ یحب المحسنین، معافی کے ساتھ ساتھ مزید نیکی بھی کرے، مزید اس کو نوازے بھی۔ یہ تین صفات فرمایا کہ یہ متقین لوگوں کی صفات ہیں۔ اور پھر عفو درگزر بالخصوص، یہ وہ اعلیٰ صفت ہے کہ جسے تمام علماء کرام میں ام الاخلاق کہا۔ تمام اخلاق کی جڑ، بنیاد اگر کوئی چیز ہے تو وہ عفو درگزر۔ جس بندے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، دوسروں کو معاف کرنے کا ملکہ ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی بے-حیائی، برائی اور بیہودہ صفات سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے لجپال نبی کی اعلیٰ صفات میں سے اولی صفت عفو درگزر ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ اور اللہ کریم قیامت کے دن روایت میں آتا ہے کہ ایک اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جن کا رب کریم کے اوپر کوئی حق ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کیا ہوگا، عفو درگزر سے کام لیا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے میرے مولا تیری رضا کی خاطر ہم نے
فلاں بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، عادل صاحب ہم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، تیری رضا کی خاطر معاف کیا، رب کریم کی طرف سے انعام ملے گا، میرے بندے تو نے فلاں کو معاف کیا، جا ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ ترین اوصاف میں سر فہرست جس وصف کا ذکر ہے وہ عفو درگزر ہے۔ اور یاد رکھیں دین اسلام وہ اللہ کا محبوب مقبول پسندیدہ دین ہے، اس دین معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں کسی معاملے کے اندر بے راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کریم نے اس کے محبوب کریم نے ہمیں کھول کھول کی چیزیں بیان کی، کہاں تم نے معاف کرنا، کہاں تم نے بدلہ لینا، ان چیزوں کے اندر عفو درگزر ہے اور کن چیزوں کے اندر انتقام ہے۔ اور ہر معاملے میں یقین جانیے کہ یہ کہنا افسوس سے پڑتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں الٹا ہی چلتے ہیں، جن معاملے میں درگزر کا معاملہ ہے ہم اس میں درگزر نہیں کرتے ہیں، اور جن معاملے میں اللہ کریم اس کے محبوب کریم کا حکم ہے کہ یہاں معافی نہیں، ہم اس میں معافی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکم تو یہ کہ ذاتی معاملات میں اگر تمہاری دل آزاری ہو کسی آدمی کی طرف سے تم اسے معاف کر دو، کسی نے تمہیں گالی دی، تھپڑ مارا، ذات کا معاملہ ہے معاف کر دو، اور اگر اللہ رسول کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، پھر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو، پھر معافی کی بات نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ذاتی معاملہ ہو ہم کہتے نہیں معافی نہیں، حتیٰ کہ قریبی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، بات ذاتی ہوتی ہے لوگ دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دینی معاملے کی بات یہ کوئی اللہ رسول کا دشمنی کیوں نہ ہو، کوئی بد مذہبی کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی نہیں مسئلہ ہے کہ فلاں کے ساتھ تعلق تھے، ہمیں تعلق کی بنا پر ہم اس کے ساتھ جو نا اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ یعنی ہونا تو اس کا الٹ چاہیے تھا، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو اس سے بائیکاٹ، جو ہمارا ذاتی دشمن اس سے تعلق کو جوڑو، سل من کا کا واف من ظلم کا، جو تم سے کاٹے تم اس کو جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ ذاتی معاملہ تو عفو درگزر کا تھا، لیکن اللہ رسول کے معاملات کے اندر کوئی دخل اندازی کرتا ہے پھر معافی کی صورت نہیں، پھر اس کے ساتھ جو نا انتقام تھا، لیکن ہوتا اس کا الٹ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اہل ایمان کی نشانی یہ بیان فرمائی، بالخصوص صحابہ کرام کی یہ صفات بیان فرمائی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ صحابہ کی یہ شان ہے کہ آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ بڑی ان کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی سختی ہوتی ہے، پھر محبت نہیں ہوتی، پھر ان کے ساتھ شدت ہوتی ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ اہل ایمان کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں رکھے گا، اگر رکھتا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کے دشمنوں کے ساتھ عداوت نفرت یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور اس کے برعکس جو اہل ایمان ان کا آپس میں کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن آپس میں بائی بائی ہیں، یعنی آپس کے معاملات میں درگزر ہے اور اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ درگزری والی بات نہیں۔ میرے لجپال نبی کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں یہ صفت بیان فرماتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، حضور نے کبھی بھی ذاتی معاملے میں کوئی انتقام نہیں لیا، الا ان تنتہک حرمت رسول، مگر یہ کہ کوئی آدمی اللہ کی حرمت دین اسلام کے اندر کوئی اگر توہین کرتا پھر میرے لجپال نبی کے اندر جو نا شدت آ جاتی ہے، پھر معافی والی بات نہیں۔ یعنی ذاتی معاملے کے اندر حضور نے بھی معاف کیا، لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی بغیرتی کا مظاہرہ کرتا تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جلال آ جاتا، پھر حضور معافی والی بات نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اندر بھی آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ذاتی معاملات کے اندر عفو درگزر سے کام لیں۔ رشتہ داری کے معاملے میں دوست احباب کے ساتھ اگر اونچ نیچ ہو جائے تو حکم یہ کہ معاف کر دو۔ کسی بندہ مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دینا، میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، تعلق کاٹ دے، بائیکاٹ کر دے ذاتی وجہ سے، تو وہ آدمی اگر اسی حالت میں مر جائے مات فی النار، ترمذی کی حدیث ہے، وہ سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سنگین قسم کی وعید ہے۔ اور البتہ اگر اس کے ساتھ دشمنی دین اسلام کی خاطر تھی، اللہ رسول کی خاطر تھی، یہ تو پھر اعلیٰ قسم کا عمل ہے،
میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ مومن کی 4 حضور نے جو نا صفات بیان فرمائی، جس کے اندر 4 صفات ہو وہ کامل مومن ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، من احب للہ، جو کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی معاملہ نہ ہو، وَأَبْغَضَ للہ، اور بغض ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، وَآتَى للہ، کسی کو دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، وَمَنَعَ للہ، اور کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے دیتا نہیں اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، میں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ جس کی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کا دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جس کا روکنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بندہ مومن کی نشانی ہونی چاہیے جو کام بھی کرے ذاتی معاملات کو پسے پش رکھے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھے، اور یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے لجپال نبی نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ تمام اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے جس کے اندر محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر آپ کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ نیک ہے، اچھے ارادے سے آپ اس سے دوستی رکھیں۔ اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے یہ اللہ رسول کا دشمن ہے، یہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ آدمی ہے، اس وجہ سے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ختم ہے۔ تو یہ کامل مومن کی نشانی اور یہ افضل عمل ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، اکثر بیشتر جب اس طرح کی بات کی جاتی لوگ کہتے ہیں جی دینی معاملات میں جب سختی کہتے ہیں سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، جبکہ ذاتی معاملات کی بات ہوتی تو لوگ وہاں یہ بات کا لحاظ نہیں رکھتے۔ حالانکہ مسلم کی حدیث ہے، میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ کوئی بد مذہب بد عقیدہ آدمی جو اللہ رسول کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، میرے لجپال نبی نے فرمایا ان مریضوا فلا تعود، صحیح مسلم کی حدیث، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہ جاؤ، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں شریک مت ہو جاؤ، وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ، اگر تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اس کے ساتھ سلام نہ کرو، اور فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ایسے آدمی کے ساتھ مت بیٹھو، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اس کے ساتھ نکاح کا معاملہ بھی مت کرو، اور وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اب دینی معاملے کے اندر تو یہ حکم ہے، کوئی بد مذہب بد عقیدہ بے دین آدمی اگر وہ مر جائے بیمار پڑ جائے تو نہ اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، نہ اس کے نماز جنازے میں شریک ہونا، نہ دیگر معاملات اس کے ساتھ طے کرنے۔ اس کے برعکس اگر تمہارا قریبی رشتہ دار ہو بھی مومن، ذاتی معاملات ہیں، ذاتی رنجش ہے، حکم یہ ہے کہ اس رنجش کو توڑ کے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا اور اس نے جا کے پہل کیا، اس تعلق کو ختم کیا اور اس کے ساتھ جو نا سلام کیا، صلح صفائی کی، اور آگے سے اس نے بھی جو نا ہاتھ بڑھایا تو پھر تو دونوں جو نا جنتی ہیں۔ اگر اس نے ہاتھ آگے کیا اس نے نہیں بڑھایا، یہ بری الذمہ ہو گیا، فقط با یہ بری الذمہ ہو گیا۔ اب اس سے گرفت نہیں ہوگی کہ تو نے تعلق توڑا، اب جس نے پہل کر لیا تعلق جوڑنے میں وہ بری الذمہ ہو گیا، اور دوسری طرف سے اگر اس نے سختی کی وہ اسی طرح مات فی النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، یہ بڑے اہم معاملات ہیں، درگزر والے جو معاملات ہیں ذاتی معاملے کے اندر آپ معافی کریں، درگزر کریں، اور یاد رکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں سے اپنی ذاتی جو رنجشیں وہ دور رکھیں، ورنہ اگر آج ہم نے کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، اور اسی حالت میں ہم مر جائیں اور ہمارے لیے معافی نہ ہو تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بہت بڑا وبال بن جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے لجپال نبی نے فرمایا، اکثر آپ نے یہ حدیث بار کا بندہ ناچیز سے سنی، حضور نے فرمایا کہ اتدرون مل مفلس، لوگوں میری امت میں مفلس کے بارے میں جانتے ہو غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی میرے لجپال نبی غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس من لا درہم لہ ولا متاع، نہ درہم ہو، نہ سونا چاندی ہو، نہ کوئی سامان ہو، مال و اسباب نہ ہو، اسے ہم غریب سمجھتے ہیں۔ تو میرے لجپال نبی نے فرمایا میری امت کا غریب یہ نہیں، میری امت میں غریب دیکھنا ہو وہ آدمی ہے کل قیامت کے دن من یاتی بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ والا نیک عمل بھی ہوگا، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کے حق کھائے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، اور کسی کے ساتھ جو نا ناجائز تعلقات اس کے ہوئے ہوں گے، یعنی کسی طریقے سے بھی
اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، ایک طرف نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں، دوسری طرف بندوں کے حقوق اس نے غصب کیے ہوں گے، میرے لجپال نبی فرماتے ہیں اب میری امت کا مفلس، غریب، کنگال آدمی دیکھنا ہو تو یہ آدمی ہوگا کہ جس کی نیکیاں بھی تھیں لیکن دوسری طرف بندوں کے حقوق غصب کیے تھے۔ اب جن کے ساتھ اس نے جو نا دنیا کے اندر دل آزاری کی، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں اور اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، نیکیاں ادھر چلی جائیں گی، گناہ ادھر آ جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اسی طرح گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ تو فرمایا میری امت کا کنگال آدمی یہ آدمی ہے۔ لہذا یہ ہر مسلمان بھائی پر ضروری اور لازمی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو اور کسی حوالے سے بھی کسی کو دکھ دیا ہو، مرنے سے قبل ہی وہ اس سے معافی مانگ لے، دنیا ہی میں اس کے ساتھ جو نا اپنا تعلق استوار کر لے، سیدھا کر لے، نہیں تو مرنے کے بعد اگر معافی نہ ہوئی تو پھر اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ ایک طرف تو ہر مسلمان کو دوسرے سے تعلقات اچھے، دوسری طرف ہر مسلمان کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر کسی نے میرا دل دکھایا تو میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ معافی میرے لیے معافی کا ذریعہ بن جائے۔ آج اگر میں اسے معاف کروں گا، قیامت کے دن رب کریم میری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے اصول اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ تعلق جوڑنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تعلق توڑنا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں کی حدیث پاک ہے، میرے لجپال نبی نے فرمایا 7 قسم کے خوش قسمت آدمی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں فرمایا 2 آدمی وہ بھی ہیں، رجلین تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جن کی محبت آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ آپس میں ملے، اللہ کی رضا کے لیے ملے، ان کا جو نا آپس سے اختلاف ہوا، دور ہٹے، جدائی ہوئی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، جن کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، جن کی جدائی بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ 2 خوش قسمت آدمی ایسے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا عرش الہی کے سائے کے علاوہ، ان 2 آدمیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ اصول ہے کہ بندہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے، جس سے عداوت اور بغض رکھے وہ بھی اللہ کے لیے۔ یقین جانیے دنیا میں جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھی ہوگی، قیامت کے دن یہ دوستی ان کے لیے باعث حسرت اور باعث وبال جان بنے گی۔ چنانچہ مفسرین کرام نے سورہ شعراء کی 2 آیات کا تحت یہ واقعہ لکھا کہ عقبہ بن ابی معیط یہ مکہ کا جو نا بہت بڑا سردار مالدار آدمی تھا، اور اس کا یہ طریقہ کار تھا جب بھی کسی سفر سے آتا عقبہ بن ابی معیط تو یہ بہت بڑی ایک دعوت کیا کرتا تھا، جس میں تمام سرداروں کو، تمام لوگوں کو اس دعوت میں بلاتا، کھانا پکاتا اور لوگوں میں تقسیم کرتا۔ اور دوسری طرف اس عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ حضور کی بارگاہ میں بھی آتا جاتا تھا مشرک، لیکن حضور کی بارگاہ میں بھی آنا تھا، حضور کی باتیں اس کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ ایک دن جب یہ سفر سے آیا تو اس نے میرے لجپال نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ آپ، میں نے دعوت پکائی، آپ بھی میری بارگاہ میں، میرے جو نا گھر میں تشریف لے آئیں تاکہ جو نا دعوت کے اندر آپ شریک ہوں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا ایک شرط پہ جو نا آپ کے گھر میں آؤں گا، وہ شرط یہ تو اپنا شرک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، میں تیرے گھر میں آ جاؤں گا۔ اس آدمی نے وقتی طور پر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو نا اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور جو نا اس کے گھر میں آ گئے۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ میرے دوست عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو وہ اس سے ناراض ہوا۔ اس نے کہا آج کے بعد ہمارا تعلق ختم تم سے، تم نے جو نا اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا اور ہم کو جو نا چھوڑ دیا، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو عقبہ بن ابی معیط اس بدبخت نے کہا کہ چلو میں نے تو وقتی طور پہ کلمہ پڑھا تھا، تمہارے کہنے پہ جو نا میں واپس دوبارہ اپنے دین میں آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس وقت تک تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک جا کے اس محبوب کی بارگاہ میں کوئی نازیبہ کلمات نہ کہو۔ چنانچہ یہ بدبخت گیا حضور کی بارگاہ میں، جا کے اس عقبہ بن ابی معیط نے حضور کو نازیبہ کلمات بھی کہے اور نعوذ باللہ میرے لجپال نبی کے چہرے کی طرف تھوکنے کی جسارت بھی کی۔ جو ہی اس نے تھوکا، مفسرین نے یہ بات لکھی، وہ تھوک آگ کا انگارہ بن کے اس کے چہرے کی طرف پلٹا، اور جہاں پہ لگا وہ چہرہ جو نا وہ حصہ تا آخری دم وہ چہرہ جلا رہا اور وہ داغ اس کے چہرے پر رہا۔ بہرحال جب اس نے یہ نازیبہ حرکت کی تو میرے لجپال نبی نے اس کو فرمایا کہ عقبہ بن ابی معیط سن لے، وقت آئے گا مدینہ سے باہر، مکہ سے باہر کھلے میدان میں ہمارا تمہارے ساتھ آمن سامن ہوگا، قد علوت راسک بالسیف، وہ وقت یاد رکھ، میں تیرا سر تیرے تلوار کے ذریعے قلم کر دوں گا۔
اب عقبہ بن ابی معیط کو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی، اسے یقین تھا کہ یہ نبی جو بات کہتا وہ پوری ہے کرتی۔ چنانچہ جب جنگ بدر کا واقعہ آیا اس کے بعد کئی عرصے بعد تو عقبہ بن ابی معیط نے بڑی کوشش کی کہ جنگ میں شریک نہ ہو کافروں کے ساتھ مل کر، لیکن بالآخر مجبور کر کے جب اس کے دیگر دوستوں نے کہا یار تم اتنے بہادر ہو، تمہارے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو تم واپس وہاں سے دوڑ آنا۔ بہرحال یہ جنگ بدر میں آیا، کفار کو واضح شکست ہوئی، اور پھر بالآخر مسلمانوں نے عقبہ بن ابی معیط کو پکڑا اور میرے لجپال نبی نے حکم دیا اس کا سر قلم کرو، اور وہ پھر حضور نے جو فرمایا تو بات پوری ہو کے رہے گی۔ بہرحال اب مفسرین نے بات یہ نقل فرمائی، یہ عقبہ بن ابی معیط جس نے امیہ بن خلف کے کہنے پر حضور کا جو تعلق تھا توڑ دیا، دوبارہ کفر میں چلا گیا، برے دوست کی دوستی اس نے اختیار کی، قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں فلاں بدبخت کو اپنا دوست بناتا۔ گویا دنیا کے اندر جن لوگوں نے برے تعلقات، برے دوستوں کی صحبت میں اپنی مجلس رکھی، بروں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، بالخصوص بد عقیدہ بد مذہب لوگوں کے ساتھ جن کے تعلقات ہوئے، قیامت کے دن یہ تعلق ان کے لیے باعث حسرت اور باعث ندامت ہوگا۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی بنیاد پر تعلق رکھا، قیامت کے دن یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ کریم فرماتا قیامت کے دن تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی لیکن نیک لوگوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ تو لہٰذا حضرات گرامی، میری پوری تقریر کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ذاتی معاملات کے اندر عفو و درگزر والی صفت کو اپنائیں۔ اگر ہمارا کوئی دل دکھاتا ہے، ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، نازیبا کلمات ہماری ذات کی حد تک ہے، تو حکم یہ ہے کہ معاف کرو۔ یہ معاف کرنا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اگر اللہ رسول کا معاملہ آ جائے، دینی معاملہ آ جائے، پھر غیرت ایمانی کا مظاہرہ یہ بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ پھر وہاں اپنے تعلقات کو نہیں دیکھنے جی فلاں بدبخت سے میرے تعلقات نہیں، پھر دیکھنا اللہ رسول کا یہ دشمن ہے تو پھر یہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا۔ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو، جو میرے دشمن ان کو اپنا دوست مت بناؤ، انہیں ولی مت بناؤ۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور جو اللہ رسول کا دوست ہے وہ بھی ہمارا دوست ہے، چاہے ہمارے ذاتی معاملات ان کے ساتھ کیسے بھی ہوں، لیکن ہماری ان کے ساتھ دلی محبت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس محبت کی ایک بڑی پیاری ایک مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی باورچی سے، کھانا پکانے والے سے اس لیے تعلق جوڑتے ہیں تاکہ یہ اچھا کھانا پکائے اور اس اچھے کھانے کو میں فقراء میں تقسیم کروں گا، تو یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی عالم دین سے آپ اس لیے دوستی جوڑتے ہیں تاکہ اس سے میں دین حاصل کر کے دنیا کماؤں گا، تو یہ اللہ کی محبت نہیں، یہ دنیا کی محبت ہے۔ گویا اللہ کی محبت یہ کہ جس میں اللہ کی بات سر فہرست ہو، اور دنیا کی محبت یہ کہ جس میں اللہ کی بات بعد میں ہو اور دنیا کی محبت سر فہرست ہو۔ بظاہر علماء سے محبت اچھی ہے، بظاہر باورچی سے محبت رکھنا ایک لالچ والی بات آتی ہے، لیکن امام غزالی فرمایا یہ خلوص اور نیت پر منحصر ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میں نے اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ تعلق جوڑا تاکہ وہ کھانا اچھا پکائے اور غرباء مساکین میں اس اچھے کھانے کو تقسیم کروں، تو یہ اللہ کی محبت پر منحصر ہے۔ اگر علماء سے تمہاری محبت لالچ کی بنیاد پر ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے دنیا کمائیں گے، تو یہ محبت دنیا پر منحصر ہے، اللہ کی محبت نہیں۔ لہٰذا ہر بندے کو اپنی نیت کو درست رکھنا بڑا ہی ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ اخلاق بالخصوص ذاتی معاملات میں عفو و درگزر کو اپنانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی اور جو دوست ہیں ان سے دوستی کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔